بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ زیادہ مال جمع کرنے کی طلب نے تمہیں غافل کر دیا، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھ لیا۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ جان لو کہ دنیا کی زندگی تو صرف کھیل کود اور زینت اور آپس میں فخر و غرور کرنا اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے پر زیادتی چاہنا ہے۔ دنیا کی زندگی ایسے ہے جیسے وہ بارش جس کا اگایا ہوا سبزہ کسانوں کو اچھا لگا، پھر وہ سبزہ سوکھ جاتا ہے تو تم اسے زرد دیکھتے ہو، پھر وہ پامال کیا ہوا بیکار ہو جاتا ہے۔ اور آخرت میں سخت عذاب ہے اور اللہ کی طرف سے بخشش اور اس کی رضا بھی ہے، اور دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ کہتا ہے کہ میرا مال، اس کے لیے تو اس کے مال سے صرف 3 چیزیں ہیں: جو اس نے کھا کر فنا کر دیا، جو اس نے پہن کر بوسیدہ کر دیا، جو کسی کو دے کر آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیا، اس کے ماں سوا جو کچھ بھی ہے وہ جانے والا ہے اور وہ اس کو لوگوں کے لیے چھوڑنے والا ہے۔ حضرت عمر بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خدا کی قسم مجھے تمہارے غریب ہو جانے کا ڈر نہیں، مجھے تو اس بات کا ڈر ہے کہ دنیا تم پر کشادہ نہ ہو جائے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر ہوئی تھی، پھر تم اس میں رغبت کر جاؤ جیسے وہ لوگ رغبت کر گئے، اور یہ تمہیں ہلاک کر دے جیسے انہیں ہلاک کر دیا۔ میت کے ساتھ 3 چیزوں کا تعلق ہے جن میں سے 2 دنیا میں رہ جاتی ہیں اور تیسری چیز میت کے ساتھ جاتی ہے۔ یہ 3 چیزیں کون سی ہیں ہر مسلمان جان لے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ اگر ابن آدم کے لیے سونے سے بھری ہوئی 2 وادیاں ہوں تو بھی وہ اس بات کی خواہش کرے گا کہ کاش اس کے پاس سونے کی تیسری وادی بھی ہوتی۔ بس ابن آدم کے حریص منہ کو صرف قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے۔ ہاں، اگر وہ اس حریصانہ سوچ سے باز آ جائے اور حق تعالیٰ کی طرف رجوع کر لے تو باری تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت کرتے ہیں کہ میت کے ساتھ 3 چیزوں کا تعلق ہوتا ہے جن میں سے 2 چیزیں یہی دنیا میں رہ جاتی ہیں اور میت سے ان کا تعلق ختم ہو جاتا ہے، اور ایک چیز میت کے ساتھ جاتی ہے۔ وہ 3 چیزیں یہ ہیں: اہل و عیال، مال اور اعمال۔ اہل و عیال اور مال سے میت کا تعلق ٹوٹ جاتا ہے اور یہ دونوں چیزیں دنیا میں ہی رہ جاتی ہیں، اور میت کے اعمال موت کے بعد بھی میت کے ساتھ رہتے ہیں۔ حدیث مذکور کے مفہوم کا حاصل یہ ہے کہ دنیا میں انسان کی محبوب ترین چیزیں 3 ہیں: مال، دوم احباب و رشتہ دار، سوم اعمال۔ ان 3 امور میں سے پہلے 2 امور کا تعلق اور وابستگی انسان کے ساتھ پائیدار نہیں۔ انسان کے ساتھ ان 2 کا تعلق صرف موت تک ہے یا زیادہ سے زیادہ قبر تک، اور یہ بات ظاہر ہے کہ یہ تعلق ناپائیدار اور بے اعتبار ہے، یہ تعلق اعتماد کے قابل نہیں۔ البتہ اعمال کا تعلق پائیدار اور دائمی ہے، وہ موت کے بعد قبر میں بھی ساتھ رہیں گے اور برزخی زندگی کے بعد آخرت کی تمام منازل میں بھی ساتھ رہیں گے، حتیٰ کہ جنت و دوزخ میں بھی اچھے اور برے اعمال کا تعلق باقی رہے گا۔
لہٰذا عقل مند وہ شخص ہے جو اچھے اعمال اپنائے اور برے اعمال سے بچے۔ نیز عقل مند وہ انسان ہے جو اپنے دل کو مال کی ہرس اور اس کی محبت سے خالی اور پاک رکھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میری والدہ فوت ہو چکی ہے، اگر میں اس کی طرف سے صدقہ دوں تو کیا وہ اسے نفع دے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ اس نے عرض کیا، میرے پاس ایک باغ ہے، آپ گواہ رہیں کہ میں نے یہ باغ اس کی طرف سے صدقہ کر دیا۔ اللہ پاک ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم سامعین، کومنٹس باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاک اللہ۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔